کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رکنا ہے؟ کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر 7ویں آسمان تک ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا سفر 7ویں آسمان تک نہیں بلکہ اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، جیسے ہی سدرۃ المنتہا تک پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ، یہاں تک میرا ویزا ختم ہو گیا، آگے جانے کے لیے میرے پاس ویزا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں کی تعداد میں فرشتوں کو پیدا فرمایا، کوئی ایسا فرشتہ نہیں جس کے پاس سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کا ویزا ہو۔ جہنم سے بھی بڑی سزا، جہنم کی آگ سے بھی بڑی سزا، جہنم کے انگاروں سے بھی بڑی سزا، جہنم کے بچھوؤں سے بھی بڑی سزا، جہنم کے سانپوں سے بھی بڑی سزا یہ ہوگی کہ ان کو اللہ کے دیدار سے روک دیا جائے گا۔ الحمدللہ وکفی، الصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفی، سید الرسل محمد المصطفی وعلی آلہ المجتبی وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله نور السماوات والأرض، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم۔ قیامت والے دن جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت میں پہنچنے کے بعد سب سے بڑا انعام، جنت سے بھی بڑا انعام، جنت کے باغات سے بھی بڑا انعام، جنت کے محلات سے بھی بڑا انعام، حتیٰ کہ جنت کے حور و غلمان سے بھی بڑا انعام، جنت کی نہروں سے بھی بڑا انعام، جنت کی تمام کے تمام نعمتوں سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے اپنا دیدار فرمائیں گے، تمام کے تمام جنتیوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے اپنے دیدار کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔
جب اللہ تعالی جنتیوں اور اپنے درمیان کے پردوں کو ہٹائیں گے، سارے کے سارے جنتی اللہ تعالیٰ کے دیدار میں لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت میں لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت اتنا زیادہ ہوگی، اتنا زیادہ ہوگی، کئی سال گزر جائیں گے، جنتیوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے درمیان اور جنتیوں کے درمیان کے پردوں کو واپس ڈالیں گے، سارے کے سارے جنتی ایک ہی دم ایک ہی آواز میں پکار اٹھیں گے، اے ہمارے پروردگار، اتنی تھوڑی سی دیر ہمیں عطا کی ہے دیدار کرنے کے لیے، اپنے دیدار کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت ہمیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم میرے دیدار میں، میرے دیدار کی لذت میں اتنے منہمک ہو گئے، اتنا غرق ہو گئے، 70 سال گزر گئے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ جب یہ جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے واپس اپنی اپنی جنت میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی برکت سے جنت والوں کا حسن اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا کہ جنت کی حوریں بھی پہچاننے سے انکار کر دیں گی۔ جنت کی حوریں بھی جنت والوں کو نہیں پہچان سکیں گی۔ جنت کی حوریں حیران ہو کر پوچھیں گی، او اللہ کے بندو، اتنا زیادہ حسن کہاں سے لے کر آئے؟ تو جنتی کہیں گے، ہم اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن بڑھا دیا۔ اسی لیے فرمایا، یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں میں سے صرف قرآن مجید فرقان حمید کا تکلم فرمایا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے، اسی لیے فرماتے ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی صفت ہے۔ جو مسلمان بھی قرآن مجید فرقان حمید کی روزانہ دیکھ کر تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ اس کا حسن بھی بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ جب مسلمان قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے، وہ یہ یقین کر لے میں قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں دیکھ رہا بلکہ اللہ کا دیدار کر رہا ہوں۔ جس طرح جنت والوں کے لیے سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہوگا، اسی طرح جہنم والوں کے لیے جہنم سے بھی بڑی سزا، جہنم کی آگ سے بھی بڑی سزا، جہنم کے انگاروں سے بھی بڑی سزا، جہنم کے بچھوؤں سے بھی بڑی سزا، جہنم کے سانپوں سے بھی بڑی سزا یہ ہوگی کہ ان کو اللہ کے دیدار سے روک دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ پہلے نہیں فرمایا، جب جہنمیوں کی سزا کا ذکر فرمایا سب سے پہلا ذکر یہ فرمایا، کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، کہ کل قیامت والے دن ان کافروں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے روک دیں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے روکنے کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انہم لصال الجحیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا، دنیا والوں کو بتا دیا جہنمیوں کے لیے سب سے بڑی سزا جہنم کی آگ نہیں ہوگی، سب سے بڑی سزا جہنم کے انگارے نہیں ہوں گے، سب سے بڑی سزا جہنم کے بچھو نہیں ہوں گے، جہنم کے سانپ نہیں ہوں گے۔ جہنمیوں کے لیے، کافروں کے لیے سب سے بڑی سزا اللہ کے دیدار سے روکنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بٹھا کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اپنے درمیان تمام پردوں کو ہٹا کر پروردگار عالم نے کہا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر ایسے اعمال کریں کہ کل قیامت والے دن اللہ کے دیدار کے مستحق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی مخلوقات پیدا فرمائی ہے، فرمایا کہ ہر انسان کے اوپر 28 من یعنی 28 ٹن یعنی 280 من ہوا کا وزن ہوتا ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان، زمین سے اوپر 500 کلومیٹر تک یہ ہوا کا وزن برقرار رہتا ہے۔ 500 کلومیٹر سے اوپر ہوا ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ انسان فضا کے اندر زمین سے اوپر 500 کلومیٹر سے آگے چلا جائے، یہ ہوا کا وزن ختم ہو جائے، تو انسان کے اندر کا پریشر انسان کے پرزے پرزے کر کے رکھ دے۔ اس ہوا کے وزن کی وجہ سے یہ انسان زمین کے اوپر چل رہا ہے اور حیات ہے، زندہ بچا ہوا ہے، اپنے کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، دنیا کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے جب کوئی انسان خلا کے اندر جاتا ہے، چاند کے اوپر جاتا ہے تو خلائی لباس پہنتا ہے، تو وہ خلائی لباس 1.25 ارب ڈالر کا بنتا ہے، یعنی 4 کھرب پاکستانی روپے کا وہ خلائی لباس بنتا ہے۔ اور یہ خلائی لباس انسان پہن کر چاند کی طرف سفر کرتا ہے۔ اگر یہ انسان اس خلائی لباس کے علاوہ، اس خلائی لباس کے بغیر فضا کے اندر چلا جائے، جیسے ہی ہوا کا بارڈر کراس کرے گا، ہوا کا بارڈر کراس کرتے ہی انسان دھماکے سے پرزے پرزے ہو جائے گا، انسان کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے اس دنیا کا، اور یہ نظام چل رہا ہے۔ لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، زمین سے لے کر آسمان تک کا سفر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عام لباس میں فرمایا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان کا سفر فرمایا، معراج کا سفر فرمایا، کوئی خلائی لباس نہیں پہنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عام قمیص، عام کرتا اور عام چادر پہنی، عام سا لباس پہن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر شروع فرمایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر کرتے کرتے پہلے آسمان کو بھی کراس کر گئے، دوسرے آسمان کو بھی کراس کر گئے، تیسرے آسمان سے بھی آگے چلے گئے، چوتھے آسمان، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کو بھی کراس کر کے 7ویں آسمان کے اوپر پہنچ گئے۔ کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رکنا ہے؟ کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر 7ویں آسمان تک ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا سفر 7ویں آسمان تک نہیں بلکہ اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، جیسے ہی سدرۃ المنتہا تک پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ، یہاں تک میرا ویزا ختم ہو گیا، آگے جانے کے لیے میرے پاس ویزا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں کی تعداد میں فرشتوں کو پیدا فرمایا، کوئی ایسا فرشتہ نہیں جس کے پاس سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کا ویزا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر اس جگہ سے ایک قدم بھی آگے جاتا ہوں، اللہ کے نور کی تجلی میرے جسم کو، میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ یا رسول اللہ، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے آپ نے اکیلے جانا ہے۔
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کو بھی کراس کر کے آگے چلے گئے جہاں تک اللہ کے فرشتے اور تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے کرتے عرش معلیٰ پر پہنچ گئے۔ آج کے دن اللہ کا عرش بھی خوشی کی وجہ سے جھوم رہا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے آج کے دن تمام نبیوں کا نبی، تمام رسولوں کا رسول، دنیا اور آخرت کا بادشاہ، دنیا اور آخرت کا سردار، تمام جنتوں کا سردار، آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر تشریف لا رہے ہیں۔ آج کے دن اللہ کا عرش بھی خوشی کی وجہ سے جھوم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بٹھا کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اپنے درمیان تمام پردوں کو ہٹا کر پروردگار عالم نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بٹھا کر سلام فرمایا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کون سی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بٹھا کر سلام فرمایا؟ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس پروردگار نے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو تمام کائنات کا مالک خالق رازق ہے، اس پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بٹھا کر بغیر پردوں کے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سی ذات نے، کون سے پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا۔ کون سی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بٹھا کر بغیر پردوں کے سلام کیا؟ اللہ نور السماوات والارض۔ کون سی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بٹھا کر سلام فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کون سی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بٹھا کر سلام فرمایا الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس پروردگار نے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو تمام کائنات کا مالک خالق رازق ہے، اس پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بٹھا کر بغیر پردوں کے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف اللہ تعالیٰ نے السلام علیکہ پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مکمل سلام فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج ہمیں مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، کس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کر رہے ہیں، کون سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شان والے نبی، ایسے مقام والے نبی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے بٹھا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام ہنس رہے تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا، او میرے صحابہ، او میرے شاگردو، جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تمہاری ہنسی ختم ہو جائے، تمہاری ہنسی رونے میں بدل جائے۔ جیسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، یہ کلام سنا، فوراً ہی رونے لگ گئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کر واپس تشریف لے آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا حبیبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے بندوں کو رلا دیا، جاؤ میرے بندوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے شاگردوں کو میری رحمت کے بارے میں سنا کر ان کو ہنسا دو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں سنا کر صحابہ کرام کو ہنسا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنے پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج کا مسلمان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اتنے عالی شان پیغمبر، عالی شان نبی فرماتے ہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔